اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين سيما سيدة نساء العالمين وبضعة رسوله خاتم النبيين وحجة الله على الأئمة الراشدين وأم السادات إلى يوم القيامة ولا سيما امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس جو المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، یہ حقیقت فاطمیہ کے عنوان پر چوتھی مجلس ہے ایام فاطمیہ کی، اور یہ مصادف ہے سید تعظیم حسین شاہ کاظمی صاحب کی والدہ ماجدہ کی برسی سے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم سیدہ نثار فاطمہ بنت سید مدد علی شاہ کے درجات متعالی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد بزرگوار والد مرحوم سید شاہ حسین کاظمی ابن سید جواہر حسین کاظمی کے درجات کو بھی متعالی فرمائے۔ سید مجاہد حسین کاظمی کاظمی فیملی کے جمیع مرحومین، میرے اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو۔ اللہ کریم اس مجلس میں شرکت پر آپ کو اجر و جزا پڑھنے اور سننے والوں کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے مرحومین کو کم از کم سال میں ایک مرتبہ یاد کریں۔ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، بیماروں کو اللہ شفائے کلی دے، مولانا مختار حسین کو مکمل طور پہ شفا نصیب ہو، محمد اقبال کو مکمل طور پہ شفا نصیب ہو، ہمارے معراج جعفری صاحب کو، ملک امیر محمد خان کو، راجہ شہزاد کو، اور دیگر جو منظورین ہیں جنہوں نے ہمارے ذمہ لگایا ہے یا نہیں لگایا، جو بھی صابر حسین خان ہیں، ان سب کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جعفری کی سرجری ہوئی ہے ہارٹ کی، ہمارے جو مصطفیٰ مرتضی جعفری کے فرزند، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کلی مرحمت فرمائے۔ جن کے بچے بچیاں علیل ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے۔ اور اسی طریقے سے میرے بچپن کے دوست 60 سال کے میرے دوست ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں بچپن کے، مولانا تراب علی شاہ، ان کی بھی سرجری ہوئی ہے ہارٹ کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کلی دے۔
میرے بچپن کے ایک اور کلاس فیلو مولانا قاسم شاہ صاحب کی والدہ ماجدہ آج دفن ہوئی ہے، اللہ ان کے درجات کو بھی متعالی فرمائے۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ عنوان کو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آج آیت مباہلہ، ویسے تو جیسے ہمیشہ عرض کرتا ہوں آیت غدیر ٹھیک نہیں ہے، آیات غدیر، بالکل اسی طرح آیہ مباہلہ ٹھیک نہیں ہے، آیات مباہلہ۔ پہلے آیت ہے جس میں ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ عیسیٰ کی مثل آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب۔ اس کے بعد پھر آیت شروع ہوتی ہے جو میں نے پڑھی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور اس کے بعد پھر آیت ہے، ہاں یہاں پر اکثر تو یہی تک پڑھتے ہیں، ان ھذا لہو القصص الحق۔ کم از کم یہ 3 آیتیں مباہلہ کی ہیں۔ ہوا اس طرح کہ ڈائلاگ ہوئے، بحث ہوئی، تمحیص ہوئی، نصارائے نجران کے ساتھ۔ آپ کے حافظے میں ہے یا نہیں؟ بہت پرانی بات ہے، جب یہ سنٹر تازہ تازہ بنا تھا۔ اسی طرح میری ملاقات نصارہ نجران کے سب سے بڑے پادری، یعنی ان کی نسل کے سب سے بڑے پادری سے ہوئی تھی جہاز میں، جدھر ہمارے ماسٹر جی اور میں گئے تھے اور ان کی خاطر مدارات کی تھی ایئر ہوسٹس، بلکہ ایئر ہوسٹ نے، جی ہاں۔ اس سے اگلے سفر میں 2 ہفتے بعد جہاز میں میری ملاقات ہو گئی نصارائے نجران کی نسل سے ایک سب سے بڑے چیف پادری سے، جو مصر کا پادری تھا۔ ویسے ہی آج مصر کے سابقہ مفتی اعظم 2 بجے المہدی سنٹر آئے تھے، جو اب ماشاءاللہ شیعہ۔ شیخ طارق۔ تو میں عرض کروں کہ اس پادری نے، جس سے میری جہاز میں ملاقات ہوئی، اپنے ہاتھ سے ہدیہ لکھ کے، عربی میں ہدیۃ منی للشیخ سخاوت حسین لکھ کے باقاعدہ وہ بائبل دی۔ وہ بائبل آج بھی میرے پاس موجود ہے، کہ جو اس کے پاس آباء و اجداد سے صدیوں سے موجود تھی، وہ میرے پاس آج بھی موجود ہے۔ تو ہوا اس طرح کہ نصارائے نجران ڈائلاگ کے لیے آئے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اور پھر کن فیکون۔ اب ساری آیتیں پڑھنا مقصود نہیں، جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ ڈائلاگ جو تھے وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے، حضور تو ظاہر ہے کہ ڈائلاگ میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حضور سے بہتر تو کوئی بلیغ نہیں، فصیح نہیں، حکیم نہیں، مصلح نہیں، امین نہیں، صادق نہیں، حضور سے بڑا کون ہے؟ ان کی نالائکی کی وجہ سے یہ ڈائلاگ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اللہ نے پھر آیت نازل کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے میرے حبیب، جب آپ کے پاس علم آ گیا، اس علم سے مراد قرآن، قرآن کا نام ہے علم، قرآن کا ایک نام ہے علم۔ 40 نام میں نے لکھے تھے ایک مضمون میں، ہیں تو زیادہ، 40 میں نے ایک آرٹیکل میں لکھے تھے، ان میں سے ایک نام ہے
इल्म। अब जरा जुमला सुनिएगा, कुस्सिमल इल्मु बिअशरत अक़सामिन फ़उतिया मिनहा अलीयुन मिनहु अलीयुन तिस्आ व हुवा फिल आशिरे अअलमु मिनन नास। पूरे इल्म के कुल 10 हिस्से हैं, 9 सिर्फ अली को दिए गए हैं, 10वें में अली का हिस्सा सारी कायनात से ज्यादा है। अक़साम की तरफ ज़मीर पलटे तो फिर मिनहा है, वो पहले जो पढ़ा था मिनहा है, दोनों तरीके से मैंने पढ़ा है, मगर वो अक़साम की तरफ पलटे तो मिनहा है, अगर इल्म की तरफ पलटे तो फिर मिनहो है, तो ज़्यादातर मिनहा है। ये जहन में रख लें कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनको ले आए हुजूर के पास, डायलॉग हो गए, डायलॉग जब मुकम्मल हो गए वापस चले गए, आयत आई फमन हाजक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म। है मेरे हबीब, जिन्होंने आपसे झगड़ा किया था, ये झगड़ा गैर मुस्लिम करते हैं, मुसलमान झगड़ालू नहीं होता, ये आप भी समझ के जाइएगा। इन मजलिसों से यही सीख के जाना है, हमने झगड़ालू नहीं बनना, सुलह पसंद बनना है। हुजूर अमन पसंद का नाम है, सुलह पसंद का नाम है, झगड़ालू का नाम नहीं। हाजा और मुहाजा कहते हैं लड़ाई को। ये जुमेरात को देखा ना, यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, अल्लाह हिदायत करे हमारी कौम को, हर जगह यही हो रहा है। फमन हाजक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल, बस आप फरमा दीजिए उनसे जिनसे मुहाजा हुआ था ना मेरे हबीब, वो इल्म कुरान को नहीं मान रहे, वो कुरान की आयतों को जो इल्म अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, कम्युनिकेशन और जवाब की सूरत में, तमसील की सूरत में, और पूरा का पूरा इल्म, पूरा का पूरा कुरान, जब ये नहीं मान रहे तो इनसे फरमा दीजिए तालो। देखिए ताल, आप जाए ना हज पे तो क्या कहते हैं उम्रे पे, ताल। हाँ, ताल यानी आ, एक बंदे को ताल, खातून हो तो ताली, तू खातून आ, और अगर हो जामा तो तालो, आओ, तालो आओ, तुम आओ। नदो अपना आना व अपना, हम बुलाएंगे, हम बुलाते हैं या बुलाएंगे, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। अपने बेटों को तुम बुलाओ, अपने बेटों को हम बुलाएंगे, अपनी औरतों को तुम बुलाओ, अपनी औरतों को हम बुलाएंगे, अपने नफ्सों को तुम बुलाओ, अपने नफ्सों को, जम है प्लूरल है। सुम्मा नब्तहिल, सुम्मा आता है तराखी के लिए, फिर थोड़ी मोहलत के बाद हम करेंगे मुबाहला। आज समझ ले, पहले यहां कभी नहीं कहा। मुबाहला बाबे मुफाअला है, मुफाअला बैनल इस्नैन होता है, इसके 2 फाइल होते हैं, यानी 2 पार्टियां जब तक ना हो बाबे मुफाअला बन नहीं सकता। मुआनका, आप देखते हैं ना, मुआनका जब गर्दन से गर्दन लगाएं तो होता है मुआनका। मुसाफहा जब हाथ से हाथ, बहुत अच्छे। अच्छा, मुबाहसा जब 2 मुबाहिसों, 2 बंदे जब, मुकाता ताल्लुकात जब दोनों तोड़ दे, ये भी तोड़ दे वो भी, तो ये बैनल इस्नैन है। मुबारबा, मुकातला। अच्छा, दोनों पार्टियां जब डायलॉग में फेल हो जाती हैं और उनमें से कोई डिसीजन नहीं होता, कोई मानता नहीं, यानी दूसरी पार्टी नहीं मानती कि ये हक वाले हैं, तो उस वक्त होता है कि वो एक दूसरे पर लान करते हैं, नफरीन करते हैं, अजाब खुदा को तलब करते हैं कि हम में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। तो हमेशा मुबाहला से वो ही भागते हैं
جو جھوٹے ہوتے ہیں. سچا نہ مناظرے سے بھاگتا ہے، نہ مباہلہ سے بھاگتا ہے، نہ مباحثہ سے بھاگتا ہے. مباہلہ کا مطلب ہی ثم نبتہل. اچھا، ابتہلا یبتہلو یہ باب افتعال ہے. آقا نے پڑھا ہے، یاد ہوگا. باب افتعال کا خاصہ ہے کہ مجبوراً نہیں، اختیاراً، چاہتے ہوئے مباہلہ کرنا ہے. ہاں ایسے نہیں کہ میں مجبور ہو گیا تھا، چاہتے ہوئے. دونوں پارٹیاں چاہتے ہوئے کہیں گی ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ اسے غرق کر دے. جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ اسے غرق کر دے، وہ لعنت اللہ علیہ ہو. یہ دونوں پارٹیاں کہتی ہیں. اس کی تصدیق اس پادری نے بھی کی تھی جو مجھے جہاز میں ملا تھا، جو میں عرض کر رہا ہوں. اور اس نے یہ جملہ کہا تھا. آج اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی کہ مجھے یاد آ گیا. وہی پادری، اس نے کہا تھا کہ مجھے رب عظیم کی قسم، جیسے ان کو پتہ چلا ہمارے بزرگوں کو کہ حضور اپنا خاندان لے کے آ رہے ہیں، تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر محمد اپنے دوست لائے تو ٹکرا جانا، اور اگر گھر والے لائے تو نہ ٹکرانا. کوئی گھر والوں کی بربادی برداشت نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ کیوں بھائی نور؟ حقیقت فاطمیہ میں یہ پہلو ذرا توجہ سے، انہماک سے ملاحظہ فرمائیے، نظارت و سماعت فرمائیے کہ جہاں پر قرآن، توجہ رہے، حالانکہ قرآن کو حضور نے غدیر کے خطبے میں ثقل اکبر کہا اور آل محمد کو ثقل اصغر کہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا نعوذ باللہ کہ کوئی آل محمد کی توہین ہو رہی ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. اس اکبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر کی طرف سے وہ پیغام آیا ہے. اس اصغر سے مراد یہ ہے کہ میری اطرت شروع ہو رہی ہے میرے برادر اصغر سے. قرآن تو آل محمد کے لیے بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے. ہماری قوم نے تو خیر شکریہ حاجی صاحب کا، حاجی صاحب آج 2 قرآن لائے ہیں میرے لیے. جی ہاں، میں اصل میں جب آنکھیں خراب ہو گئی تھی تو میں نے چاہا تھا کہ مجھے ایک موٹے حرفوں والا قرآن ملے. اب تو خیر ٹھیک ہو گئی. تو الحمدللہ یہ جو قرآن پڑھا ہوا ہے یہ بھی معجزے سے ہی آیا ہے. یہ جو اتنا بڑا قرآن ہے، اور آج بھی حاجی صاحب معجزے سے ہی لائے ہیں. آج میں نے کہا کہ لوگ قرآن لا ہی نہیں رہے. دیکھیے حاجی صاحب آئے لے آئے. اب میں ان سے درخواست کروں گا حاجی عباس رضا شاہ صاحب سے کہ ہمیں کم از کم 20 قرآن اور ایسے لائے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. خیر، تو قرآن ناکافی ہو گیا. توجہ فرمائیے، وہ نالائکی ان کی تھی جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، وہ نالائکی ہوتی ہے ان کی. ان کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے. جو نااہل ہے وہ نہیں کہہ سکتے. اہل بیت کہہ سکتے ہیں. اہل بیت جو اہل ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے. نااہل نہیں کہہ سکتا قرآن کافی ہے. اسے اہل بننے کے لیے اہل بیت چاہیے. اللہ اکبر. اللہ. تو قرآن مجید کافی نہ ہوا. قرآن کی آیتیں تو پڑھی گئی، کافی نہ ہوا تو کس کو لے کے گئے؟ جب قرآن گویا ایک تھیوری مل گئی، پریکٹیکل کی صورت میں بھی سمجھ میں آ گئی بات. تھیوری اور پریکٹیکل نے بتا دیا کہ جب بھی قرآن ناکافی ہو تو پکارنا کن کو ہے؟ ابناءنا کو، نساءنا کو، انفسنا.
اور پکارتے کیسے ہیں؟ عرض کیا ندعو، ہم پکاریں گے، یعنی ہم مسلمان پکاریں گے، میں نبی پکاروں گا، میرا اللہ پکارے گا، ہم سارے مل کے پکاریں گے۔ کن کو پکاریں گے؟ ابناءنا کو، نساءنا کو، ہم جو مدینے میں ہیں ہم نساءنا کو پکاریں گے۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف نساءنا کی نسبت تو نہیں ہو سکتی، ہم انفسنا کو پکاریں گے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، حضور نے قرآن کے پرتاؤ میں ایک مسئلہ حل کر دیا کہ جب بھی قرآن کافی نہ ہو تو یا علی کا ہو، یا فاطمہ کا ہو، یا حسن کا ہو، یا حسین کا ہو، ایسے ہی کافی ہو جائے گا جیسے مبالغہ میں ہو گیا تھا۔ یا علی یا علی ننو سلامت رہے، آباد رہے۔ آج سمجھ لیجئے ہمارے ہاں ایک چیپٹر ہے ابواب الصرف کا، ابواب الصرف، یہ دوسری کتاب ہے ہم مولویوں کی، ہم صرف بہائی کے بعد پڑھتے ہیں ابواب الصرف۔ اس میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے دعا یدعو، بھولے گا تو نہیں، دعا تقریباً 80% مولوی دعا یدعو سے بھاگ جاتے۔ یہ ٹفیسٹ ہے، سب سے مشکل جو چیپٹر ہے وہ دعا یدعو کا ہے۔ سرائکی میں تو بڑے قصے بنے ہوئے ہیں، دعا یدعو دے نٹھے اساں حل وہیں دے ڈٹھے، یہ وہ بیچارے پھر لو کرتے ہیں حل۔ اچھا یہ دعا یدعو آج سمجھ لیں، انشاءاللہ تو حقیقت فاطمیہ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو ترجمہ لکھا جاتا ہے نا بعض اوقات کہ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لانا، یہ لانا کا لفظ کوئی نہیں یہاں پہ۔ تعالو، تم آؤ، ندعو، ہم بلائیں گے، ہم پکاریں گے اپنے بیٹوں کو، ہم پکاریں گے اپنی عورتوں کو، ہم پکاریں گے اپنے نفسوں کو۔ تم اپنے بیٹوں کو پکارنا، تم اپنی عورتوں کو پکارنا۔ یہ مرادی معنی ہے لے آئیں گے یا لے آنا، یہ اوریجنل معنی یہ ہے۔ اس اوریجنل معنی میں بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پتہ چلا پکارنے کا حکم ہے، کس کو پکارنا ہے؟ ابناءنا کو پکارنا ہے، نساءنا کو پکارنا ہے، انفسنا کو پکارنا ہے، ہم نے بھی اور انہوں نے بھی، ہم نے بھی تین کو پکارنا ہے، یعنی تین قسم کے لوگوں کو، انہوں نے بھی تین قسم کے لوگوں کو پکارنا ہے۔ اب یہاں ذرا سمجھیے کہ جا رہی ہے، جا رہے ہیں، پہلے یوں سمجھ لیں دو بیٹے، اور ابنا ہے صیغہ پلورل کا، جمع کا۔ کل میں عرض کر رہا تھا نا پلورل اور سنگولر، جو میں نے قربہ کا بتایا، رحمت کا بتایا، کوثر کا بتایا کہ یہ پلورل نہیں ہے، سنگولر ہے۔ اچھا آج میں یہاں سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جا رہے ہیں دو بیٹے، سنسکرت میں اور عربی میں۔ دنیا کی کل دو زبانیں ہیں جن میں ڈوئل تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، ورنہ کسی اور زبان میں نہیں، تثنیہ کا صیغہ ہی نہیں، انگلش میں نہیں، اردو میں نہیں، گجراتی میں نہیں، سنسکرت میں ہے یا عربی کے اندر ہے۔ تو چاہیے تھا قرآن یوں کہتا کہ ندعو ابناءنا، ابنا دو بیٹوں کو ہم بلائیں گے۔ ابنا کیوں کہا؟ ابنا تو جمع بیٹے ہیں تو دو، ہیں تو دو۔ اور پھر عجیب بات ہے، اسی دور میں جا کے دیکھیے گا، 9ویں سال میں حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ علیہ السلام زندہ ہے، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے ہے، وہ زندہ ہے۔ اگر حضور صرف اپنا سلبی بیٹا ساتھ لے کے چلے جاتے، جو ڈیمانڈ تھی اللہ کی، وہ سپلائی دے دیتے، ایک مسئلہ حل ہو جاتا کہ یہ کم از کم
تسنیہ اور جم کا جو پرابلم ہے یہ سالو ہو جاتا۔ ابراہیم کو گھر بٹھایا، حسن و حسین کو ساتھ لے گئے، اس لیے کہ دنیا کو بتانا تھا کہ جب نبی زادہ علی زادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو غلام زادوں کی کیا حیثیت ہے، فاطمہ کی اولاد کے سامنے آئے۔ یہ سمجھانا تھا ماسٹر جی، یہ سمجھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں مگر فرزند نبی، مگر حسن و حسین سے ان کا کمپیریزن نہیں ہے۔ یہ ابھی ریپیئر کریں گے، ابھی ریپیئر کریں گے اسے۔ دوسری بات سن لیجئے کہ لے جا رہے تھے ایک بی بی، اور جمع کا صیغہ جمع کا ہے، ذرا سمجھیے گا۔ اگر حضور، بس اشارہ سمجھیے، اگر حضور کچھ اہل خانہ کو ساتھ لے لیتے، دو ہی کو لے لیتے تو تین ہو جاتی، مشکل حل ہو جاتی۔ اصل میں حضور آج سمجھانا چاہتے تھے کہ آج انہیں لے جانا ہے جن کے مقابل پہ آنے والا ملعون بھی ہو، جھوٹا بھی ہو، کیونکہ یہ میدان لعنت تھا۔ ہاں، یہ جو جا رہے تھے ان کے مقابل پہ جو آئیں گے وہ تو لعنت اللہ علیہم بن جائیں گے۔ اس کو لے جانا ہے جس کے دشمن کا اسٹیٹس ہو کاذب اور ملعون۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ایسے نہ ہو کہ ان کی کوئی مخالفت کرے تو دنیا کہے ان کی مخالفت تو جھوٹ کا سبب ہے اور تم ملعون ہو گئے۔ نہیں، اس لیے صرف ایک ہستی ایسی تھی اس وقت زندہ، بی بی خدیجہ تو تھی نہیں، وہ تو مکے میں چلی گئی۔ ایک ہستی تھی کہ جن کا دشمن لعنتی بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، اسی کا نام صدیقہ کبریٰ۔ یہ ہے وجہ۔ ابھی ہم ریپیئر کریں گے، ابھی ہم اس کو ریپیئر کریں گے، ابھی ذرا رک جائیے۔ تیسرا کسے پکارنا ہے؟ انفس کو۔ انفس جمع ہے نفس کی۔ لے کے جا رہے ہیں علی کو۔ اب بتائیں کیا خدا کو نہیں علم کہ کس کس کو لے جائیں گے؟ یا نبی کو علم نہیں ہے تو وہ آیت بھیج کیوں رہا ہے؟ یہ سنا کیوں رہے ہیں؟ یہ انہی کو بلا کیوں رہے ہیں؟ کسی اور کو کیوں نہیں بلا رہے؟ تو وہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتے ہیں، لانے والا بھی جانتا ہے، جانے والے بھی جانتے ہیں، نہ جانے والے بھی جانتے ہیں۔ ہم اسٹیٹس پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی لیے کسی نے والنٹیئر نہیں کیا، کوئی آگے نہیں آیا۔ بدر میں آگے آ گئے کہ ہم جاتے ہیں، احد میں آ گئے، خندق میں آ گئے، خیبر میں آ گئے، حنین میں آ گئے، آئے کہ نہیں آئے؟ یہاں کسی نے والنٹیئر ہی نہیں کیا۔ پتہ چلا وہ جانتے تھے کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ میں یہ سمجھ نہیں سکا جب پہلی صدی ہجری میں سارے ایک جیسے نہ تھے، 14ویں صدی میں ملاؤں نے سب کو ایک جیسا کیسے بنا دیا؟ رائے صاحب بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ محمد والے محمد صلوات۔ آواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ ابناء نساء انفس۔ اچھا، اب دو تین بندے اور لے لیتے، دو ہی لے لیتے، بس صرف دو لے لیتے تو جم ہو جاتی۔ تین پر جم بولا جاتا ہے، جیسے آج کی ظہرین کی نماز جو تھی اس میں ماشاءاللہ جمع لوگ تھے، جمع لوگ تھے نماز ظہرین میں۔
خاتون بھی تھی، وہ اوپر انہوں نے پڑھی. جی ہاں. اور اس کے بعد ہمارے انصار الرحمان صاحب بھی تشریف لائے، فیصل آباد والے، یہ ذرا بعد میں آئے. تو میں اگر کہوں کہ آج ظہر و عصر میں تو بہت لوگ آئے تھے کیونکہ جامع تھے. ٹھیک ہے، جمع قلت ہوتی ہے 10 تک، اقل مقدار ہوتی ہے 3. ایک دو اور لے لیتے، دو بزرگ بھی ہیں، دو بزرگ بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، انہی کو لے لیتے. انفسنا قرم بھی پورا ہو جاتا، کرٹسی بھی ہو جاتی، رواداری بھی ہو جاتی. مگر آج حضور یہ سمجھ رہے تھے کہ آج عام نفس نے نہیں جانا، آج وہ جا رہا ہے جو نفس الرسول بھی کہلائے، نفس اللہ بھی کہلائے. اتنا پاک ہو سوائے علی کے کوئی نہیں تھا. یہ مجبوری تھی، یہ مجبوریاں سمجھ میں آ گئی. اب آئیے ہم ریپیئر کرتے ہیں، ان تینوں کو ہم ریپیئر کرتے ہیں. آج تھوڑی سی گفتگو ایکسٹرا آرڈینری ہے، ذرا ریسرچ ورک ہے، مگر انشاءاللہ آپ دعا دیں گے. ہم اسے ذرا ریپیئر کرتے ہیں. جیسے تعالو کو، ندعو کو، فمن حاجہ کو ریپیئر کر لیا، اس کو بھی ریپیئر کر لیتے ہیں. دیکھیے 3 کو بلا رہے ہیں سرکار، 3 ہی کو لا رہے ہیں. نمبر 1 ابنا کو. یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ تثنیہ ہے. اگر ابراہیم کو لے آتے تو جمع ہو جاتے، ایک اعتراض تو ختم ہو جاتا، 100 اعتراض کھل جاتے کہ حسن و حسین کی ڈسٹنگوش خاصیت پھر کیا ہوئی کہ ماریہ قبطیہ کا بیٹا اور فاطمہ کا بیٹا برابر ہو گئے. سمجھے ذرا، سمجھے خدا را. اس لیے یہ وجہ تھی. اچھا اب ریپیئر کرتے ہیں. دیکھیے ابنا میں ہیں جمع، کیونکہ حسن تو ہیں اکیلے اور حسین کی پشت میں جو 9 امام ہیں وہ سارے مباہلہ میں موجود ہیں. سمجھے؟ تو پتہ چلا یہ آل محمد گواہی کے لیے اپنی ولادتوں کے بھی محتاج نہیں ہوتے. ان کی روحیں وہی گواہی دیتی ہیں جو ان کے اجساد طاہرہ دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے شاہ جی. اچھا اب دوسرے کو بھی ریپیئر کر لیں. نساء. اچھا سن لیجئے، سمجھ لیجئے، آج کام آئے گا آپ کو کہ نساء مرأہ یا امرأہ کی جمع نہیں ہے. پڑھے لکھے حضرات ہے. نساء وہ جمع ہے جس کا مفرد ہی کوئی نہیں. نساء کا مفرد ہی کوئی نہیں اور نساء کا تثنیہ بھی کوئی نہیں. اب سمجھ میں آئی کہ کیونکہ ایسی بی بی کے لیے ہے کہ اس کے اوریجن میں کوئی یہ نہ کہے کہ وہ جمع ہے تو ہم مفرد ہیں، وہ جمع ہے تو اس کا تثنیہ ہم ہیں. نساء یہ وضعت للجمع، یہ جمع کے لیے واضح کی گئی. لیسا لہا مفرد ولا تثنیہ، نہ اس کا کوئی مفرد نہ تثنیہ. نساء جب نساء بولا جائے عورتیں، عورت نہیں، خاتون نہیں، 2 خواتین نہیں، خواتین. اچھا اب ظاہر ہے اگر کچھ اور بیویوں کو لے جاتے تو قباحت تھی، جو میں نے عرض کر دی کہ ان کا جو دشمن ہے اس کو نہ جھوٹا کہا جا سکتا ہے، نہ اسے لعنت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے. یہ تو ایسی عصمت کبریٰ کی بیوی کو لے جانا تھا کہ کوئی جسارت کرے تو وہ صدیق وہ کذاب بن جائے. سمجھے ہیں یا نہیں؟ یہ ہے صدیقہ. جب یہ صدیقہ ہے تو ان کا دشمن صدیق تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اچھا پھر یہ ہے کہ جب ان دونوں کا جواب ایک عرض کر رہا ہوں، انفس اور نساء کا ایک جواب یہ ہے، جب کسی میں پہلے یہ نساء کا سن لے خلط نہ ہو جائے. نساء جمع ہے یعنی 3 عنوان چاہیے، 3 عنوان. تو اس کو میں یوں ریپیئر کروں گا کہ اگر
فاطمہ بن کے جا رہی ہوتی، یہاں سے حقیقت سمجھیے گا، اگر فاطمہ من حیث الفاطمہ کہ انہا فاطمہ جا رہی ہوتی تو یہ اعتراض گرامر کا باقی تھا، مگر فاطمہ آج فاطمہ بن کے نہیں جا رہی. آپ نے کہا نا تین ہونے چاہیے، آج فاطمہ کے بھی تین ٹائٹل ہے، کسی کی بیٹی بن کے جا رہی ہے، کسی کی زوجہ بن کے جا رہی ہے، کسی کی ماں بن کے جا رہی ہے. کیا لیا شاہ جی، سلامت رہے، آباد رہے. بی بی پاک کے دشمنوں پہ لعنت. جو زاہد شاہ کی گھڑی ہے وہ تو 4:45 بجا رہی ہے. بس میں سمپ کروں، دامن وقت کوتا ہو رہا ہے. تو ریپیئر ہو گیا نا، ریپیئر ہو گیا، ابنا بھی ریپیئر ہو گیا، نساء بھی ہو گیا، انفس ابھی نہیں ہوا. یہ بھی کر لیتے ہیں انفس. یہ کیسے؟ وہ ٹھیک ہے کہ کسی کے داماد ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہے، یہاں 3 رشتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، مگر کوئی اور سالڈ جواب دیجیے، ان دونوں کا ہی زبردست جواب دیجیے کہ کوئی دشمن کبھی بول نہ سکے کہ یہ دونوں جمع کیوں ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، جب کسی ہستی میں، شخصیت میں کوالٹیز جمع کیا جائے، ہو وہ سنگولر، اس میں کریکٹرسٹک پلورل ہو، تو سنگولر کو پلورل بنا دیا جاتا ہے. قرآن سے مثال سنیں، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا. ابراہیم ایک، کانت بھی ایک، حنیف بھی ایک، مگر امت جمع ہے. ابراہیم کو اکیلے کو امت کہا جا رہا ہے اس لیے کہ ان میں کوالٹیز زیادہ تھیں. میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، جب کوئی بت شکن ہو تو وہ ایک نہیں ہوتا، پوری امت ہوتی ہے. آگے بات. اچھا، یہ ایک اس کا ایک اور بھی جواب سن لیجیے، یہ بھی قرآن سے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے مسلمانوں، تم تانے کیوں دے رہے ہو کہ ہم چھوڑ جائیں گے؟ اے رسول، ہم چھوڑ جائیں گے. چھوڑ جاؤ، مرتد ہو جاؤ. جو میرے حضور کو چھوڑے گا، میرے رسول کو چھوڑے گا تم میں سے، وہ تو مرتد ہوگا. وہ پہلے صاحب اسلام کیوں نہ ہو، پہلے وہ صاحب ایمان کیوں نہ ہو، جب میرے نبی کو چھوڑ دے گا وہ بن جائے گا مرتد. اب کلیہ سمجھنا، جو نبی کو چھوڑے وہ مرتد ہے، میدان میں چھوڑے یا مسجد میں چھوڑے. اگر تم مرتد ہو جاؤ، اچھا بتائیے گا، یہ بھی بتا دیں، ایک ہوتا ہے مرتد ملی، بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، آج وقت بہت ہو گیا. ایک ہوتا ہے مرتد ملی، ایک ہوتا ہے مرتد فطری. ٹھیک ہے، ایک مجلس اور پڑھیں گے انشاءاللہ 5ویں، وہ جمعرات کی ہوگی. جمعرات جو آئے گی نا، کب آئے گا جمعرات؟ 10 کو. ایک تو یہ آ رہی ہے نا، اور اس کے بعد جو آئے گی، نہیں یہ ہاں کب ہے؟ 14 کو. ہاں ٹھیک، 14 کی جو مجلس ہوگی نا وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ 5ویں ہو جائے گی. بس 5 مئی سے اس سال پڑھیں گے، 5 پھر اگلے سال زندگی. آج یہ 4تھی مجلس اختتام پذیر ہو رہی ہے. یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے مرتد ہو جائے تو وہ مرتد فطری ہوگا یا ملی ہوگا؟ آقا آپ بتائیں گے، آقا کا امتحان ہے. مرتد مسلمانوں میں سے جو مرتد ہوگا وہ ملی ہوگا یا فطری ہوگا؟ اگر کنورٹڈ ہو، پیدائشی ہو مسلمان، اور پھر
हो जाए मुर्तद, जैसे आजकल ये लड़कियों के चक्कर में हमारे लोग हो रहे हैं, मुसलमानों के लड़के जो हाँ ये मुर्तद वो हैं जो फितरी हैं, इनकी तौबा कबूल नहीं है, मिली की तौबा कबूल होती है। अच्छा इस बहस को आज छोड़ दें, वक्त नहीं है। इतना तो तय हो गया ना कि मुर्तद कौन होता है, जो फिर जाए, जो हुजूर से पीठ दिखा दे, जो पुश दिखा दे हुजूर को, इर्तिदाद इसी को कहते हैं, मैं यर्तद मिनकुम। अच्छा अन दीन ही, चलिए हम ये कुरान के अल्फाज एग्जैक्ट जो हैं, जो दीन से फिर जाए, जाहिर है दीन मुजस्सम तो हुजूर है, चलिए आप कह जो दीन से फिर जाए, छोड़ दीजिए आप, जो दीन से फिर जाए ना मेरे हबीब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह ले आएगा जल्दी एक कौम, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो कौम मोहब्बत करती होगी अल्लाह से और अल्लाह मोहब्बत करता होगा उस कौम से। शिया और सुन्नी सब ने लिखा इस कौम से मुराद अकेला बंदा है। सुने कौन है? अकेला है। कोई गेस कर सकता है? गेस करे तो मानो अकेला बंदा है और वो है अबू तालिब। अब बताएं, ये मुर्तद कह रहे हैं कि वो काफिर थे, अल्लाह कह रहा है ये मुर्तद काफिर हो तो मेरे हबीब के लिए अकेला अबू तालिब काफी है। और वो अबू तालिब क्या है? कौम है। जिस तरह इब्राहिम कौम है वैसे अबू तालिब कौम है। एक बात तय हो गई, या बुत शिकन कौम होता है, तवज्जो रहे, या वो कौम होता है कि जिसका दीन हो, या वो कौम होता है जो दो जहां के सरदार को बचाए, जो मक्के में बचाए वो भी कौम है, जो मदीने में बचाए वो भी कौम है। इसलिए जमा कहा गया है अनफुस यानी कौम। बस यहां गुफ्तगू आज की हद तक रुक गई, इससे आगे नहीं जाएंगे। एक तोहफा आज भी ले लीजिए, दो कल दिए थे, एक आज ले लीजिए। मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह विजदानी फख्र, उन्होंने फरमाया था कि अगर कोई शख्स इस तरह अल्लाह से दुआ करे तो उसकी दुआ के खत्म होने तक अल्लाह पूरी कर देता। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़िल इल्म मकसूरे ले फातिमा, अरे अल्लाह तुझे फातिमा के शिकस्ता पहलू का वास्ता। अल्लाह ताला ये वास्ता बिल्कुल रद्द नहीं करता। बस इससे आगे हम नहीं जाएंगे। बीबी का पहलू शिकस्ता हो गया, बीबी का हाथ टूट गया, बीबी मुंह के बल जमीन पे गिर गई। और आप भी आज तो जाहिर है कि क्योंकि इस साल सवाब की मजलिस है फौरन हम ज़ियारत पढ़ेंगे, मगर जब आप अय्याम फातिमिया की वो मजालिस करते हैं जिनमें मातम होता है तो आप एक नारा बुलंद करते हैं ना, कोई भी नारा बोला, मातम फातिमा मसलन, मातम हुसैन, यूँ कहते हैं ना। पता है कि बीबी ने क्या नारा बुलंद किया है? अर्ज करूं, अदरिकनी या अबल हसन। पहलू टूटने के बाद मेरे उस्ताद तो ये भी कहते थे जब तुम्हारी कोई दुआ कबूल ना हो रही हो, होता है हमारे साथ बात, कोई दुआ कबूल नहीं तो तुम ऐसे कहो, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल मुहस्सने, या अल्लाह तुझे वास्ता है मुहस्सन शहीद का, वही मोहसिन जिसे आप कहते हैं, अल्लाह इस वास्ते को भी रद्द नहीं कर। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा
والسر المستودع فیہا، یہ تین میں نے آپ کی خدمت میں دعائیں عرض کر دی۔ اللہ اکبر، یہ دعا کیا ہے؟ بارے تجھے واسطہ ہے اس جنین کا۔ وقت ہوتا تو میں پوری دعائیں بتاتا آپ کو، ایک یہ دعا بھی ہے، اللہم بحق الجنین، تجھے اس جنین کا واسطہ جس نے دنیا بند آنکھوں سے دیکھی۔ مصائب تو ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے شہزادی حسن و حسین علیہ السلام، کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہماری اماں زخمی ہوئی تو ہم نانا کے روضے پہ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے نانا کے روضے پہ گئے اور جا کے ہم نے کہا نانا تو جانتا ہے ہم تیری بیٹی کے علاوہ کسی کو ماں نہیں کہتے، اور آج نانا آج بیٹی مجروح ہو گئی، زخمی ہو گئی، نانا اللہ سے ہماری اماں کو شفا لے دے۔ یہ کب گئے ہیں؟ یہ اس وقت نہیں گئے، یہ اس وقت گئے ہیں کہ جب قبر ہل گئی اور قبر سے جواب آیا، بچوں ارجعا الی بیتکما استشہدت امکما، بچوں واپس چلے جاؤ، اماں مر گئی۔ میرے بزرگ ہیں، دوست ہیں میرے، وہ کہتے ہیں آج کل تو مجلس نہیں پڑھ رہے، نجف کے ہیں، بیمار ہیں، وہ فرماتے ہیں اتنا تکلیف بھرا جواب تھا کہ فاطمہ کے بیٹوں کو اپنے امامے بھول گئے۔ وہ قبریں چھوٹے چھوٹے امامے قبر نبی پہ رہ گئے۔ اب جو واپس آئیں تو فضا سے یا اسماء بنت امیس یا ام ایمن، روایات میں اختلاف ہے، عموماً فضا کی روایت پڑھی جاتی ہے کہ اماں فضا ہمیں اپنی اماں کی زیارت کرا دے۔ بی بی نے چاہا کہ ذرا سی بدل دے سچویشن، کہا بچوں پہلے طعام تناول کر لو پھر میں اماں سے ملواتی ہوں۔ تو بچے کہتے ہیں ما اکلنا الطعام بدون امنا، کبھی دیکھا ہے ہم نے اماں کے علاوہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا؟ اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلا۔ سبحان اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس مجلس تمام ہو گئی، اس سے آگے میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، ہمارے پاس یہ محسن کافی علامہ ہیں بہت بڑے، آغا احمد شیخ احمد کافی کے بیٹے، یہ آئے تھے ہمارے پاس، آج سے میرے خیال میں کوئی 10-11 سال پرانی بات ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، انہوں نے کہا میں نے مجلس پڑھی تہران کے حسینیہ مہدیہ میں ایام فاطمیہ کے، بڑا مصائب ہوا، مجلس ختم ہو گئی، میں نے دیکھا ایک کوئی شخص ہے جو رو رہا ہے، ہم نے تناول نظر کر لیا۔ نظر کے بعد ہم جب جانے لگے، اب لائٹیں بند کرنی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ بندہ ابھی بھی رو رہا، تو میں نے اس کا کندھا پکڑا، بھائی نہ تم نے پانی پیا، نہ تم نے نیاز کھائی، نہ تم اٹھے، تب سے رو رہے ہو، مجلس کو ختم ہوئے تو گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، آج جو آپ نے روایت پڑھی ہے نا یہ مجھے قبر کی دیواروں تک رلائے گی۔ ہماری طب یہ کہتی ہے، ہماری میڈیسن یہ کہتی ہے، میڈیکل میں یہ تھیوری ہے اور پریکٹیکل ہے، ہڈیاں ٹوٹ جائے تو جڑ جاتی ہے، پسلیاں ٹوٹے تو نہیں جڑتی۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، دو بیویاں ہیں قیامت کے دن اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آئیں گی، ایک حسین کی ماں اور دوسری حسین کی بیٹی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْمَجْلِسَ بِحَقِّ فَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وبنيها والسر المستودع فيها وبث ثوابه إلى مرحومي عائلة كاظم ومرحومي الحزار المحترم، اللهم اغفر ذنوبهم واجعل قبورهم رياضا من الجنة واحشرهم مع الأبرار
بحق الائمة الاطہار